سورہ الانعام 18واں رکوع۔ حلال و حرام کے متعلق گزشتہ رکوع میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ حلال و حرام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دوسرے اس کی اطلاع بندوں کو بخبریں صادق انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حلال و حرام کی کوئی سند نہیں۔ اگر کوئی غیر نبی یہ کہے کہ مجھے براہ راست اطلاع ملی ہے تو اس کی بھی قطعی نفی کر دی گئی۔ اب اس رکوع میں حلال و حرام کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حرام چیزوں کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے بہکانے سے مسلمان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں اور مشرکانہ روایت کا شکار نہ بنیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو وحی مجھ پر اتری ہے وہ اس میں کسی چیز کو اس کے کھانے والے کے لیے حرام نہیں پایا اس کے علاوہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کہ یہ بے شک وہ ناپاک اور نجس ہے، یا ناجائز چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اور ان حرام چیزوں کے متعلق بھی یہ ہے کہ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اور نافرمانی اور حکم الہی سے بغاوت منظور نہ ہو اور اس میں سے کچھ اضطرار کے عالم میں کھا لے تو آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ یعنی ان مطلقاً حرام چیزوں کے علاوہ بعض ان چیزوں کا جو وقتی مصلحت کی بنا پر یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَامٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہود پر ہم نے سب کھر والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکرے میں سے ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا انتڑیوں پر یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی شرارت کی سزا دی تھی، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب کے زمانے سے یہ چیزیں حرام چلی آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی نافرمانی اور بغاوت کی سزا تھی۔ اللہ کا قول سچا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر اس کے باوجود وہ آپ کو جھٹلائیں اور اپنے دعوے پر اڑے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ اگر اس کی رحمت بے پایاں کے سبب سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب ٹل گیا، اور گناہ گار لوگوں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ یعنی مشرکین کا یہ شبہ بے بنیاد ہے کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے کام ناپسند ہوتے تو اللہ انہیں کرنے ہی کیوں دیتا۔ یاد رکھو اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو اس کی مشیت ہو وہ اس کی رضا بھی ہو، اور کفار کا یہ شبہ تھا کہ جہاں مشیت ہوگی وہاں رضا بھی ہوگی۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ سزا میں تحمل برتتا ہے، جیسا اوپر فرمایا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذُوقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان قریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کوئی چیز خود ہی اپنے پر حرام کر لیتے۔ اسی طرح ان سے قبل کے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے اس دعوے کو کہ جہاں مشیت ہوگی وہاں رضا بھی ہوگی کسی علمی عقل یا اصولی انداز سے ثابت بھی کر سکتے ہو، یا محض اللہ پر اپنی
اپنی بدعمالیوں کا اتہام رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم محض وہم و گمان پر چلتے ہو اور صرف اپنے اندازوں پر کام کرتے ہو۔ تمہاری کوئی بات علم و یقین پر مبنی نہیں ہوتی۔ یعنی گزشتہ آیات میں اثبات الوہیت کے لیے سند اور دلیل کا ذکر تھا۔ اس علم و یقین کے ساتھ دلائل پیش کرنے کا حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک دلیل و سند کے ساتھ کہتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل قوی و زبردست ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ فرما دیجئے کامل دلیل اور سند تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی حجت پوری اور کامل ہے، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ یعنی اللہ کی کتابیں، اس کے پیغمبر، اس کے نیک لوگ دنیا میں اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ حجت تو پوری ہوئی، لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا کے سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، مگر وہ اپنے ارادے کو ہر چیز سے اس طرح متعلق نہیں کرتا کہ بندوں کا اختیار ہی سلب کر لے۔ یعنی اس اتمام حجت کے بعد ان کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے کہ عقلی دلائل کے علاوہ اگر کوئی نقلی دلیل اپنے گھڑے ہوئے حلال و حرام کے متعلق ان کے پاس ہو تو وہ بھی لائیں، لیکن چند جھوٹے گواہ قابل التفات نہیں۔ قل اللہم شہداءکم الذی یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شاہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہے، پس اگر وہ جھوٹی گواہی بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہش پر چلنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور وہ تو اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ قابل اعتبار کب ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو اپنے انبیاء کی تعلیمات سے کوسوں دور جا پڑے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو آپ کی کیفیات پر ہوتے، لیکن وہ تو اپنے گرد و پیش میں ایسے چکر کھا رہے ہیں کہ سب تعلیمات بھلا چکے، یہ اپنے نبی کی تعلیمات کیا بتائیں گے؟